TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ ایک پول کے مطابق 40% کینیڈا کی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اگر مہنگائی آسمان کو چھوتی رہی تو وہ زیادہ دیر تک کام جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں مہنگائی کی شرح 7.7% تک جا پہنچی ہے، جبکہ ایک نیا سروے زیادہ مہنگائی کے وقت کینیڈین کمپنیوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایکسپریس ایمپلائمنٹ پروفیشنلز کی طرف سے کمیشن کردہ ہیرس پول کا کہنا ہے کہ 40% کینیڈا کی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اگر مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے تو وہ زیادہ دیر تک کام جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ سروے میں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 91% کسی نہ کسی طریقے سے افراط زر کے تیز رفتار اضافے سے متاثر ہوئے ہیں، اور 56% نے کہا ہے کہ اس کا بڑا اثر اعتدال پسندی پر پڑا ہے۔ سروے میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ 84% کا کہنا ہے کہ افراط زر کے طویل مدتی اثرات ہوں گے، جن میں اشیاء خدمات کی قیمتوں میں اضافہ 46%، اجرت میں اضافہ 38%، ٹیکس میں اضافہ 33%، اعلیٰ شرح سود 28% اور فروخت یا آمدنی میں کمی 24% ہوئی ہے۔ کلائنٹس کو افراط زر سے نمٹنے کے لیے بنیادی تنخواہ میں اضافہ کرنا پڑا ہے، لیکن ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ اجرتوں میں اضافے نے زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا نہیں کیا ہے۔ گیس کی قیمت اتنی زیادہ ہونے اور ڈے کیئر اور پری اسکول جیسی خدمات کی قیمت میں اضافے کے ساتھ وہ کمپنیاں جو گھر سے کام کرنے کی اہلیت فراہم کرنے کے قابل ہیں یا جن کے کام کے اوقات کار لچکدار ہیں، جب اعلیٰ ہنرمندوں کی خدمات حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو انہیں ایک اہم فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ کووڈ-19 وبائی مرض کے ساتھ وہ کمپنیاں جو موافقت اور اختراع کرتی ہیں وہی ہیں جو زندہ رہیں گی اور ترقی کریں گی۔ یہ سروے 3 سے 23 مئی کے درمیان 18 سال یا اس سے زائد عمر کے 504 کینیڈین ہائرنگ فیصلہ سازوں کے درمیان آن لائن کیا گیا، جو کل وقتی ملازم ہیں یا خود ملازمت کرتے ہیں، ایک سے زیادہ ملازمین والی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور اپنی کمپنی کے بھرتی کے فیصلوں میں اہم شراکت رکھتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کے اجرا میں تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کے اجرا میں تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ ملک کے 35 پاسپورٹ دفاتر میں سے کچھ میں مسافروں کو گھنٹوں انتظار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ملک کے پاسپورٹ دفاتر میں ناقابل قبول حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید کام کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، جو حالیہ دنوں میں مغلوب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہزاروں کینیڈین بیرون ملک سفر سے پہلے ضروری دستاویزات جمع کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ٹروڈو نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آنے والے مسافروں میں کافی بے چینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے۔ ان چیزوں کا سامنا کرنے والے خاندانوں میں ایک حقیقی تشویش ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ٹروڈو نے کہا کہ حکومت نے جنوری میں 600 سے زیادہ پاسپورٹ ورکرز کی خدمات حاصل کی اور بیک لاگ کو دور کرنے میں مدد کے لیے اور بھی زیادہ بھرتی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ دنیا کو کووڈ سے واپس آنے کے بعد بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے، لیکن اسی وجہ سے ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے پاسپورٹ مل جائیں۔ ہم ہر ہفتے ان میں سے دسیوں ہزار پر کارروائی کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد ڈیلیور کر رہے ہیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے اور ان کی حکومت سے توقع ہے۔ حکومت نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ایک نیا آن لائن ٹول شروع کیا ہے۔ وہ مستقبل قریب میں سفر کرنے والے لوگوں کے لیے معیاری پاسپورٹ کی درخواست یا ارجنٹ یا ایکسپریس درخواست پر کارروائی کرنے کے لیے ایجنٹ سے ملنے کے لیے کتنے انتظار کی توقع کر سکتے ہیں۔ کئی مقامات پر لوگوں کا 5 گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اوٹاوا میں ویب سائٹ نے درخواست دہندگان کو مشورہ دیا کہ وہ تقریباً 7 گھنٹے انتظار کرنے کی توقع کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ شام 4 بجے دفتر بند ہونے تک آن لائن میں موجود کچھ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ کینیڈا کے چیف الیکشن واچ ڈاگ کا کہنا ہے کہ غلط معلومات اور غیر ملکی مداخلت کینیڈا کے انتخابی نظام کو درپیش 2 سب سے بڑے خطرات ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ غلط معلومات، غیر ملکی مداخلت سے کینیڈا کے انتخابی نظام کو خطرہ ہے۔ کینیڈا کے انتخابات کے نگراں ادارے نے خبردار کیا۔ کینیڈا کے چیف الیکشن واچ ڈاگ کا کہنا ہے کہ غلط معلومات اور غیر ملکی مداخلت کینیڈا کے انتخابی نظام کو درپیش 2 سب سے بڑے خطرات ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے مستقبل میں پر امید رہنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں ہر طرح کے چیلنجز موجود ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے ہم وقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان میں سے کچھ شاید بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے نوٹ کیا کہ اگر مختلف گروہ مل کر کام کر سکتے ہیں تو اس کا حل موجود ہے۔ انہوں نے کہا کسی کو بھی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے اور لڑائی کو ترک کرنا چاہیے یا اس منصوبے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہر طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ ایک خطرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر طرح کے سیاستدانوں، اداروں، میڈیا، ماہرین تعلیم کا کام ہے۔ فی الحال وفاقی سیاسی جماعتیں وفاقی رازداری کے قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ چیف الیکشن واچ ڈاگ نے کہا کہ انہیں سیاسی جماعتوں کے ووٹروں کی نجی معلومات کے غلط استعمال کے بارے میں متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے میں 1000 افراد کی ہلاکت کے بعد طالبان نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں بدترین سیلاب کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے میں 1000 افراد کی ہلاکت کے بعد طالبان نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی ہے۔ طالبان کے سینئر اہلکار عبدالقہار بلخی نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اس وقت لوگوں کی اتنی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جتنی حالات کے مطابق درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ایجنسیاں، ہمسایہ ممالک اور عالمی طاقتیں مدد کر رہے ہیں، لیکن امداد کئی گنا بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اتنا تباہ کن زلزلہ گزشتہ کئی دہائیوں میں نہیں آیا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ اس وقت ایجنسی مکمل طور پر امدادی سرگرمیوں کے لیے فعال ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے طبی ٹیمیں، سامان، خوراک اور عارضی پناہ گاہیں متاثرہ علاقوں میں بھجوائے جا چکے ہیں۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کئی گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، سڑکیں بند اور موبائل فون ٹاور کام نہیں کر رہے، جبکہ اموات کی تعداد میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور دور دراز علاقوں میں زخمیوں اور لاشوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تاہم ملک میں جاری موسلا دھار بارشوں اور ژالہ باری سے امدادی کاموں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ منگل کی شب آنے والے زلزلے سے 1000 افراد ہلاک اور 1500 زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں بدترین سیلاب کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ کھڑی فصلیں تباہ ہونے سے قحط کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سہلٹ اور دیگر شہروں میں اب بھی 45 لاکھ افراد تک زمینی رسائی ممکن نہیں ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء طیاروں سے متاثرہ علاقوں میں گرائی جا رہی ہیں۔ کھڑی فصلیں تباہ ہونے سے قحط کا خطرہ بھی سر پر منڈلانے لگا۔ کئی علاقوں تک رسائی اب بھی ممکن نہ ہوئی۔ دوسری جانب بھارت کی شمالی مشرقی ریاستوں میں بھی صورتحال نہ گفت تباہ ہے۔ بارش کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ دریاؤں میں طغیانی بڑھتی جا رہی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے متعدد پہاڑی علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بھارت میں بڑھتے اسلاموفوبیا کے واقعات، انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں پر امریکی کانگریس میں ایک مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت میں بڑھتے اسلاموفوبیا کے واقعات، انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں پر امریکی کانگریس میں ایک مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی ہے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس الہان عمر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادی پر خصوصی تشویش والے ملک کا درجہ دیا جائے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، دلتوں، دیواسیوں اور دیگر مذہبی اور ثقافتی اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں اسلاموفوبیا پر سماعت 30 جون کو ہوگی، جس میں بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے گستاخانہ بیانات کا معاملہ بھی زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ الہان عمر نے گزشتہ ماہ آزاد جموں کشمیر میں کنٹرول لائن کا دورہ کیا تھا۔ قبل ازیں رواں ماہ کے آغاز پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور ان کے سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارت میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی تھی۔ اس سے پہلے اپریل کے آخر میں USCIRF کی ایک رپورٹ میں بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بلیک لسٹ کرنے کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ برطانیہ کے ایوانوں میں کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم پر آوازیں مزید بلند ہونے لگی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین نے یاسین ملک اور کشمیر کی صورتحال پر پارلیمنٹ میں سوال اٹھا دیا۔ عمران حسین نے برطانوی وزیر خارجہ لیز ٹرس سے سوال پوچھا کہ ہندوستان کشمیر میں غیر قانونی پبلک سیفٹی ایکٹ استعمال کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا
کہ پبلک سیفٹی ایکٹ انسانی حقوق ورکرز اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران حسین نے لیز ٹریس سے سوال کیا کہ کیا بے گناہوں کے خون سے رنگی مودی حکومت سے ٹریڈ ڈیل کرنا درست ہے، جس کے جواب میں برطانوی وزیر خارجہ لیز ٹریس کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کشمیر کے مسئلے کا دیرپا حل نکالیں۔ سری لنکن وزیر اعظم وکرم سنگھے نے کہا ہے کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا، معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، صرف ایندھن، گیس، بجلی اور خوراک کی کمی کا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ سنگین صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سری لنکن وزیر اعظم وکرم سنگھے نے کہا ہے کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا، معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، صرف ایندھن، گیس، بجلی اور خوراک کی کمی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ سنگین صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ان کا یہ دعویٰ کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے، اس کا مقصد ناقدین اور اپوزیشن کے قانون سازوں کو باور کرانا تھا کہ انہیں مشکل کام وراثت میں ملا ہے اور صورتحال کو جلد ٹھیک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ معیشت پر بھاری قرضوں کا بوجھ ہے۔ سیاحت سے ہونے والی آمدنی میں کمی ہوئی ہے اور وبائی مرض کے اثرات کے سمیت اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ ملک کی دو اہم اپوزیشن جماعتوں کے قانون سازوں پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ وکرم سنگھے کا کہنا تھا کہ سری لنکا پیٹرولیم کارپوریشن واجب الادا بھاری قرضوں کی وجہ سے نقد ادائیگی پر بھی درآمدی ایندھن خریدنے سے قاصر ہے۔ سیلون پیٹرول کارپوریشن اس وقت $70 کروڑ کی مقروض ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں کوئی بھی ملک یا تنظیم ہمیں ایندھن فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ نقد رقم لے کر ایندھن فراہم کرنے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے وزیر اعظم کے مطابق اگر معیشت کی تباہی کو شروع میں ہی کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے تو آج ہمیں اس مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن ہم نے یہ موقع گنوا دیا۔ اب ہم ممکنہ طور پر مکمل نیچے گرنے کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ ملک کو بگڑتے ہوئے معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مزید غیر ملکی امداد کی خاطر چین، جاپان اور بھارت کو ڈونرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ ہمیں بھارت، جاپان اور چین کی مدد کی ضرورت ہے جو ہمارے تاریخی اتحادی ہیں۔ ہم نے ڈونرز کانفرنس کا منصوبہ بنایا ہے جس میں ان ملکوں کو مدعو کیا جائے گا تاکہ سری لنکا کے بحران کا حل تلاش کیا جا سکے۔ بھارت کا اعلیٰ سطح کا وفد اضافی امداد پر مذاکرات کے لیے جمعرات کو کولمبو پہنچے گا، جبکہ امریکی وزارت خزانہ کی ٹیم اگلے ہفتے سری لنکا کا دورہ کرے گی۔ وکرم سنگھے نے کہا کہ اس ہفتے سری لنکا کی تجارتی دارالحکومت کولمبو پہنچنے والی IMF کی ٹیم کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ قرضہ دینے والے ادارے کے ساتھ اسٹاف کی سطح کا معاہدہ ممکنہ طور پر مہینے کے آخر تک ہو جائے گا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔